سورۃ الانفال آیت نمبر 2. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. انما المؤمنون الذين، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، الذين اذا ذکر اللہ، جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں آیاتہ، اللہ کی آیات، زادتہم ایمانا، وہ ایمان میں زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ آیات انہیں ایمان میں زیادہ کر دیتی ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ایمان والے، فرمایا کہ ایمان والوں کی جو سب سے پہلی شناخت ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. تقوی ایمان کی سب سے پہلی شناخت ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. اب تقوی کو اور ڈیفائن کرتے ہوئے کہ تقوی دراصل ہے کیا چیز، تقوی شروع کہاں سے ہوتا ہے. تو فرمایا یہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا ظاہریہ سے دخل نہیں ہے، یہ قلبی اعمال ہے. یہ جو تقوی ہے یہ دراصل اندر سے شروع ہوتا ہے، یہ باطنی اعمال کے اندر شامل ہے. تو باطنی اعمال میں فرمایا کہ تقوی کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل دراصل ڈرتے ہیں. یہ باطنی اعمال کے اندر ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر انسان کا دل سب سے پہلے اللہ سے ڈرتا ہے. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور ظاہری اعمال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اور رسول کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں، تو زادتہم ایمانا، یہ ایسے ہی قصے نہیں سن لیتے، یہ ایسے ہی واقعات کو دیکھ کر آگے نہیں بڑھ جاتے، یہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اور عبرت ان کو ایسے ہوتی ہے کہ یہ عبرت ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہے. جب بھی اللہ اور رسول کی کوئی بات سنتے ہیں، کوئی حادثہ دیکھتے ہیں، کوئی قصہ سنتے ہیں، تو یہ ان کو ایسی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اس عبرت سے ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان کی زیادتی سے یہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کی زیادتی سے پھر یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو ایمان اور توکل کا چولی دامن کا آپس کا ساتھ ہے. اگر مومن اللہ پر توکل نہیں کرے گا تو وہ مومن نہیں، اور اگر توکل کرنے والا ایمان نہیں لائے گا تو وہ مومن نہیں. تو پتہ چلا کہ ایمان اور توکل کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ. یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 2 سورۃ الانفال کی، یہ آیت دراصل اس باب کے اندر قاطع ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اس بات کے اندر یہ آیت قاطع فیصلہ رکھتی ہے، قاطع حکم رکھتی ہے کہ ایمان جب انسان لے کر آتا ہے تو ایمان اس کا جامد نہیں رہتا، ایمان اس کا یکساں نہیں رہتا، بلکہ وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. تو یہ ایک بڑا ہی مختلفی ایک معاملہ ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا کہ ایمان لانے کے بعد آیا ایمان ایسے ہی رہتا ہے انسان کا ساری زندگی، کہ جب وہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اب کوئی عمل اس کے اسلام کو، اس کے ایمان کو متاثر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے. تو اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ اختلاف کیا ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، ایمان جو ہے وہ جامد ہے، ایمان کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بسند صحیح روایت ہے، انہوں نے یہ فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زائد علماء اور فقہائے امصار سے ملاقات کی، اور ان میں سے کوئی بھی اس بات میں اختلاف نہیں رکھتا تھا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اب اس عقیدے کے اوپر تمام صریح جو روایات ہیں، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 وهو قول وفعل ويزيد وينقص. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری کے اندر یہ باب باندھتے ہیں، اس باب کے اندر اس اختلاف کا تصفیہ کرتے ہوئے وہ یہ باب باندھتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے
کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. وَهُوَ قَوْلٌ، سب سے پہلی بنیاد اسلام کی ہے قول کے اوپر، وَفِعْلٌ، اور انسان کے فعل کے اوپر، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور یہ بات کہ ایمان زیادہ اور کم ہو. اختلاف کا فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے امام بخاری کے اندر، اپنی بخاری کے اندر یہ باب باندھا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے. اور اس کی جو دلیل ہے وہ سب سے پہلی آیت یہ ہے قرآن کے اندر. اللہ ہی فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. اب قرآن سے خود ثابت ہے کہ انسان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. جب ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے. جو چیز بڑھتی ہے وہ بڑھنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ گھٹنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. تو پتہ ہی چلا اس آیت سے خود کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. دوسری دلیل اس کی ہے کہ حدیث صحیح لو وزن ایمان ابی بکر الصدیق مع ایمان الناس لرجع ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیگر لوگوں کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو یقیناً ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان زیادہ ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. لوگوں کا ایمان کم تولا جائے گا، اگر تولا جائے تو تول کے اندر لوگوں کا ایمان کم ثابت ہوگا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان زیادہ ہوگا. تو یہاں بھی ایمان کی کمی اور زیادتی ثابت ہو جاتی ہے. تیسری اس کی دلیل یہ ہے کہ ایمان الصدیق اقرب من ایمان غیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بنسبت دوسروں کے ایمان کے زیادہ، بنسبت دوسرے لوگوں کے ایمان کے ایمان قوی ہے، یعنی مضبوط ایمان. تو مضبوط قوی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط ہے تو دوسرا ایمان کمزور ہے. اس کے مقابل دوسرے لوگوں کا ایمان یہ کمزور ہے. اس کی جو چوتھی روایت ہے وہ مسند احمد کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جو منقول ہے وہ یہ کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے. اس کی 5ویں دلیل شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین میں یہ فرماتے ہیں وَنَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَمَعْرِفَةٌ بِالْجِنَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْعِصْيَانِ وَيَقْوَى بِالْعِلْمِ وَيَضْعَفُ بِالْجَهْلِ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد یہی ہے کہ ایمان اقرار کرنا ہے کلمہ شہادت کا زبان سے، اور اعتقاد رکھنا ہے اس کے معانی پر، اور مقاصد کا دل سے، اور عمل کرنا ہے ہاتھ پیر کا. اللہ اور رسول کے اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے. تو بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ ایمان، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، وہ ایمان کو دراصل ایک پتھر سے مشابہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کو اگر جھونک بھی مار دی جائے تو وہ پتھر میں نہ کمی آتی ہے نہ زیادتی آتی ہے. تو وہ ایمان کو ایک پتھر سے مشابہ دیتے ہیں. لیکن جو لوگ ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل ہیں وہ ایمان کو دراصل ایک درخت سے مشابہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے درخت پانی ڈالنے سے اچھی نشوونما پاتا ہے، اچھی مٹی سے درخیزی سے نشوونما پاتا ہے، اسی طریقے سے ایمان بھی وہ تصدیق قلب سے نشوونما پاتا ہے، اعمال صالح سے نشوونما پاتا ہے. اور ایمان کے اندر کمی اور زیادتی اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے کہ ایک درخت اچھی نشوونما سے جس طریقے سے بڑھتا ہے، اسی طریقے سے خزاں کا موسم آ جائے تو اس کے پتے جھڑنے لگتے ہیں اور اس کی نمو ختم ہو جاتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والوں کی شناخت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ اور رسول کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. دلوں کا کانپنے کا مطلب کیا ہے؟ دل کانپنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دل کانپتا ہے تو اس سے گناہ جھڑنے لگتا ہے. انسان کا جو دل کانپنے لگتا ہے تو اس پر جو گرد و غبار ہوتی ہے وہ جھڑ جاتی ہے، اس کے جو گناہوں کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو زَادَتْهُمْ ایمانا، جب دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو پھر ایمان اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ نمو پانے لگتا ہے. جب اس کا دل شفاف ہو جاتا ہے، جب اس کا آئینہ دل شفاف ہو جاتا ہے تو اسے حق و ضلالت کے تمام راستے صاف نظر آنے لگتے ہیں، اور پھر ایسے میں اس کے ایمان میں بڑھوتری ہونے لگتی ہے.
تو دلیل اس بات کی یہ ہے کہ جب انسان تقوی اختیار کر لے تو تقوی اختیار کرنے کے بعد اس کے اندر ایسی صلاحیت آ جاتی ہے کہ پھر اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے، اور دل صاف ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان بھی آگے بڑھنے لگتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب یہ تمام صفات سے انسان متصف ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو پتہ یہ چلا کہ متقی دراصل اللہ پر توکل کرتا ہے۔ یہ تقویٰ دراصل اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور توکل کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر ایمان کی بڑھوتری